والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تیرا
حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا دے گھر کے اندروں لے لیا حضور علیہ السلام میں اپنی گود کے اندر اٹھا لیا آقا علیہ السلام میں اپنے سینے کے نال لا لیا حضرت علیمہ فرمانیہ نے آپ فرمانیہ نے میں اپنے گھر والے کو حضرت حارث کو بھی کہہ دیا اے حارث جا کے ذرا کعبۃ اللہ کا طواف کر لئے حضرت علیمہ اپنے گھر والے کو حکم بجا دے رہی ہے کہ جا کے کعبۃ اللہ کی زیارت کر لئے جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لئے جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر لئے جا کے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کر لئے حضرت علیمہ میاں فرمانیہ نے میں جو قسم ہے اور رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمانیہ جس کے لئے حضور کو نال لے کے میں آنا کعبہ کی سرزمین پہ حاضر ہوئیاں طواف کعبہ کروا کے آئیاں فرمانیہ اللہ رب العالمین بھی لگوائے میں اپنی گناہگار نال بیٹھ آئے کعبہ کی میرے نبی کو سجدہ میں کرتا ہے کعبہ کی نبی نعمت میں کرتا ہے کعبہ کی نبی میں احترام میں کرتا ہے حضرت علیمہ فرمانیہ نے طواف کعبہ کرنے کے بعد میں اپنے نبی کو لے کے سواری میں سوار ہو گیا آپ نے مختصر فرمانیہ نے میں سواری میں نبی کو سوار لے کے ہو گئی آپ فرمانیہ میں چلنا سفر شروع کر دیتا فرمانیہ میں اپنے قبیلے کی طرف چلنی گئیاں سات قبیلے کی طرف حضرت علیمہ سفر بیا کر دیا ہے فرمانیہ نے جس جگہ پہ میری سواری پیر رکھ دی ہے حضور کی برکت کے نال خدا کی قسم ہے سواری کے پیر میں تلے جڑا پتھر آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے فرمانیہ حضور کی برکت کے نال جڑا پتھر سواری کے قدم سے تلے آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے پنجر زمین کے سواری اپنا قدم رکھ دیئے اور کے بھی رکھے کائنات کی ذات سبزہ اگا دیتی ہے میں بھی عرض کرنی اپنے گھر والے کو اے حارث سن لے اللہ نے جڑا کرو پتر جانا کیتا ہے ایک چھوٹا موٹا نہیں ہے مقدر بڑا بلند والا ہے ایک مرتبہ بڑا بلند والا ہے ایک بڑا وزیر نہ والا پتر ہے ایک بڑے مقام والا پتر ہے ساری سواری جو پر سوار ہوا ہے سواری جتنے بھی قدم رکھ دیئے پتھر ہو جاتے ہیں اور پتھر کے تلے سبزہ بھی اٹھ جاتا ہے یہ تو جو ہم سواری گزر بھی ہے پہاڑ بھی سلام کر دے رہے پہاڑا نے بھی کبھی گلے دیا آوازہ بیان دیا ہے رستے کے اندر درخت بھی جھوٹ کے سلام کر دے رہے حضرت علیمہ فرمانیہ نے اے نبی کوئی آپ نبی نہیں ہے آقا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ نے سن آخری نبی عطا دیتا ہے حضرت علیمہ فرمانیہ نے قریب آقا کو نال لے کے میں اپنے گھر گیا میں اپنا گھر بڑا کمزور ہے میرا گھر بڑا غریب ہے میرا گھر بڑا کمزور ہے فرمانیہ نے میں کار اور پسر دے کر اللہ نے نبی کو لکھا دیتا ہے خدا کی قسم ہے حضور علیہ السلام دے قدر ساڑے میرے دل کے لئے ساڑا بیٹا ایک بیان نمک رائے دے میں شوق بھی نہ چانا بیان نمک رائے اس سے تو حضرت علیمہ فرمانیہ نے میں آپ بیماری میری کلی بیماری ہے ذرا میں آپ بیماری میری کلی
بربادیاں نے سوریا میں آپ بھی بڑی ماری گا میری کلی بھی بڑی ماری ہے میں آپ بھی بڑی غریب میرا گھر بھی بڑا غریب ہے لیکن رب العالمین کی ذات کرم ہو گیا اللہ نے آخری نبی میں کیوں عطا کر دیا اس شاعر نے بول کے کیا ہے خدا کی قسم ہے کمال شاعر نے کر دی ہے آپ میں بربادی نے سوریا کرم کما دے تیرا کی جاتا مجھ بھی لوگ بتا دے تیرا کی جاتا سوریا کرم کما دے تیرا کی جاتا مجھ بھی لوگ بتا دے تیرا کی جاتا کلی مست ملک عظیم جہاں کے دے کلی مست ملک عظیم جہاں کے دے سوریا ایک عرش بنا دے تیرا کی جاتا آکھیا سوریا کلی مست ملک عظیم جہاں کے دے ایک عرش بنا دے تیرا کی جاتا حضرت علی نامیہ بنایا نے آبرمانیہ نے خدا کی قسم ہے کریم علی سلام دے کرے سارے بیڑے کے اندر لگے گئے ادون سارے بیڑے کے اندر شریف لے گیا گیا اللہ نے نبی سارے بیڑے قریب لے گیا گیا کریم علی سلام دی جان واسطے سارے قبیلے میں لوگ دیدار کرنے واسطے آ رہے ہیں جڑا حضور دا دیدار کر جائے جڑا علی سلام دا شعرہ دیکھ جائے جڑا میرے علی سلام دے شعرے کے نظر آتا ہے خدا دی قسم ہے کور اٹھا تاج بول کے کہتا ہے وقت شب وقت شادابی میں وقت شبق دینار گلابی ہے کاری دولے وقت حق مستانی ہے محمور عقید بربریاں اس صورت رو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آگر ربی شان آگا جس شان سب بڑیاں خدا دی قسم فرما دے اب فرما میرا ڈر بھی نہیں میرا روب بھی نہیں میری شامی ورگی ڈور بھی نہیں میرا ڈر بھی نہیں میرا روب بھی نہیں میری شامی ورگی ڈور بھی نہیں فرما دے میں قسم خدا دی کھانا با میرے آقا جہاں کوئی اے قدم خدا دی کھانا با میرے آقا جہاں کوئی اور میری حضرت علیمہ فرما دیا ہے حضور میرے بیٹے کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب میرے بیٹے کے اندر ہے حضور میرے گھر کے اندر تجری فرمائے سات قبیلے میں لوگ کریم علی سلام کی زیارت واسطے آ رہے ہیں حضور علیہ سلام کا دیدار کرنے واسطے آ رہے ہیں آقا علیہ سلام کا مجاوے کرنے واسطے آ رہے ہیں کسی شاعر میں بول کے جا غلام مصطفیٰ بن کر نبی جاؤ مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر نبی جاؤ مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بردار ہو جائے سرے محمد کرمی بنا میری سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے حضرت حلیمہ فرمایا نے شوق کر جوگ حضور دی زیارت واسطے آ رہے ہیں جوگ حضور دا دیدار کرنے واسطے لوگ آ رہے ہیں حضرت حلیمہ فرمایا میرا گھر بھی مارا میرا گھر بڑا کمزور ہے میری کلی بھی بڑی ماری ہے میرے گھر کے اندر باتیں بہ جاتے ہیں گھر کے اندر بکریاں کمزور شد بکریاں دور دے دیا ہے میں اپنے گھر والے میں اپنی بیٹی کو آجا اور بڑا لے کے آجا آج ایک نبیوں کا امام سارے بیٹے آ گیا آج آقا نبی رسول سارے بیٹے آ گیا آج نبیوں کا امام آ گیا آج امت کا مدار آ گیا آج امت شمار پر والا نبی آ گیا آج امت احمد پڑھے مان والا نبی آ گیا آج امت جو سارے رحمت الکام دے والا نبی آ گیا آج دنیا کی عزت بلند کرنے والا نبی آ گیا آج مال پلے جنت کا دروازہ نبی آ گیا آج باپ کو جنت کا دروازہ بنانے والا نبی آ گیا آج بیٹیاں سرا پہ بنانے والا نبی آ گیا آج زمین کو اٹھا کے ہلال کو اٹھا کے چھت پہ بنانے والا نبی
آج زمین تو اٹھا کے کعبے کی چھت سے بٹھانے والا نبی آ گیا آج بڑا سب میرے دیکھو میرا نبی آ گیا کیوں نہ آپ نے مقدرہ دلال کریے کیوں نہ آپ نے بندہ دلال کریے کیوں نہ خدا دی مطلب کی گلی گلی لال کر کے قرآن تصویر اور لوگوں سنو آج سنہ قریب ہمارا قریب لے کے آ گئے حضرت حلیمہ بنیا فرمایا نے جیڑیاں بکریاں جو نہیں دنیا سر ادھو دی برکت دینا خدا دی برکت میں بکریاں لینا ٹوٹ دیتا کہ میرے گھر دے برکت ختم ہو گئے لیکن کوئی ختم نہیں ہوتا آواز بلند ہوتی ہے اے سارے قبیلے والے دیکھو تیرا کوئی گل نہ کریا دیکھو تیرا اللہ نے سانو اج لوگوں عطا کی ہے جڑا بندے دے آخرت دے بیٹے آیا لیکن خدا دی قسم ہے حضرت عبداللہ دی عبداللہ کہا ہے اللہ نے کل وہ قدرت عطا کی ہے جڑا عبد المطلب ہے خدا ہے اور نبیوں کا ایمان ہے اور کعبے کو مدینہ دے والا نبی آ گیا اللہ رب العالمین نے فرما دیا لا اقسم بهذا البلد اللہ نے فرمایا ہے میں مکہ شہر کی قسم ہے اللہ کیوں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہے وہ تیرا گھر ہے بیت اللہ شریف ہے وہ تمام کی قضا ہے اس کا کے قسم اٹھاتا ہے آپ کیا نہیں اس کا کے قسم نہیں اٹھاتا اللہ کے اس کا کے قسم میں آ جاتا ہے اگر اسود ہوتے ہیں اللہ فرمایا نہیں اس کا کے قسم نہیں اٹھایا اللہ کے سما فرمائے اس کا کے قسم میں اٹھایا فرمایا نا اس کا کے بھی قسم نہیں اٹھایا اللہ کے مقام ابراہیم ہے اس کا کے مقام شہریہ قسم اٹھایا فرمایا نا اس کا کے بھی نہیں قسم اٹھایا اللہ پہ وجہ کیا کیوں کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے فرمایا آؤں کا علم بهذا البلد اور لوگوں قسم اس کا کے کھانا باہو میرے نبی کے قدم لگے قسم اس کر کے کھانا ہوتے میرے نبی کے قدم لگ گئے پتہ چلیا جتنے نبی کے قدم لگ جان نہ کولیاں اس جگہ دیا پتہ لگا بولو بولو جتنے نبی کے قدم لگن نہ کو جگہ دیا قسم میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے جتنے نبی کے قدم لگن جتنے میرے نبی کے قدم لگ جان رب اس جگہ دیا قسم کھانا ہے جتنے میرے نبی کے قدم لگن رب اس جگہ دیا قسم کھانا ہے تو جو لین جناب صحیح کرتا صحیح کرتا جتنے میرے نبی کے قدم لگ جان جتنے میرے نبی کے قدم لگن بارہا جملہ بول رہا ہاں سنو زندگیوں اور دلال جتنے میرے نبی کے قدم لگ جان عرب اس جگہ دیا قرآن میں قسم کھانا ہے کہ جتنے میرا نبی و نفس نبی تشریف لے کے چلا جائے اور حلیمہ کے بیٹے سے رب کی مقام رکھنے گا اگر کعبے نبی کے قدم لگن رب کہتا ہے وہاں کا ہلوں کی حاضر وجد اے میرے پیار محبوب قسم اس کر کے کھایا کہ تیرے قدم لگ رہے اس کر کے اختیاری قدم لگی ہے پتہ چلیا جتنے نبی کے قدم لگ جان رب اس جگہ دیا قسم کھاتا ہے اور جتنے نبی اور تشریف لے کے آ جان اس جگہ رب اللہ کی مقام ہوئے گا حضرت علیمہ کو یہ فرما دیا ہے اور لوگوں سنو میں آپ کی باری ہے میری کوئی بیماری ہے میرے شانور بیماری ہے حضور کے برکت لال میرے یا بکریاں تو کی نام دیتا ہے خدا کی قسم برکت ہو گیا اے میرے نبی کا مقام ہے اے میرے نبی کی فضیلت ہے حضرت حلیمہ فرما دیا ہے ساڈے قبیلے دے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا لوگ میرے بیڑے آتے اور مدیاں کریم آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک دی ایک انگلی میں پانی کے پیالے میں رکھ دی مریض کو پانی پیانی اللہ میرے نبی کے ہاتھ کی برکت ہے مریض کو شفا عطا فرما اجے عمر چھوٹی ہے اجے حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ کے بیٹے گئے اور حضرت حلیمہ کی یہ فرمانیاں یہ لوگوں اللہ رب العزت میرے نبی نے مقام عطا کیا حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کے بیٹے کو بلایا قریب
پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ کے بیٹے اپنی زندگی گزار رہے، بچپن کو جوانی کی طرح موجود تجریب لے گیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے میرے بیٹے مرحوم سر کی بکری حضور نے اپنے نام پہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے گھر والے کا روزانہ بکریاں چراتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ جیڑی بکری حضور نے اپنے نام پہ رکھی سی، وہ بکری گھروں تے چارہ کارواں سے گئی تے شام کو واپس جی شام کو واپس نہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سارا دن میرے گھر والا بکری تلاش کرتا ہے۔ حضرت شیمہ دعائیں کرتی ہیں لیکن بکری نہیں ملی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھک کے بکریاں لے کے واپس آ گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آقا بکری جڑی تواڈے نام تے مل نہیں رہی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں مل رہی؟ عرض کی تھی سونے بکریاں چران واسطے گئے تھا تواڈے نام والی بکری چارے دار دے وچوں سیٹ جو بھی بڑی تلاش کی تھی ملی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ تو یہ جا کے اپنی بکری تلاش کر کے لے کے آئیے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ ذرا چلیے جا کے اپنی بکری تلاش کر کے لے کے آئیے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب نے جنگل کے کنارے پہ کونے سے کھڑے ہو کے فرمایا اے جنگل کے جانوروں سنو میں نبی کا حکم پہ حاضر ہوا شیدے بول میری بکری جلدی جنال میری بکری کو میں نبی کو واپس کر دیا۔ آگیا میں تو حکم پہ دیتا ہوں یہ دیکھو میری بکری ہے وہ جلدی جنال بکری واپس کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام دی زبان اقدس کے جملے جاری ہوئے۔ سب جنگل کے جانور دوڑن آ گیا۔ ایک بڑا شیر بھی آ رہا اگے اگے بکری نو لے کے آ رہا۔ ہم کوئی دفعہ اور یارو جانور میرے نبی کے غلام کے آ رہے ہیں حضور کا امتی غلام والا کیوں نہیں آ رہا؟ میں سارا ٹیل میں لا رہا ممبرے کے اوپر بیٹھ کے پانی زبان کی پاڑے لا نہیں نکلتی پئی ہے۔ یہ جانور میرے نبی کی بولی کو جا رہے ہیں، جانور حضور کے غلام کے آ رہے تے دنیا نبی کے نام سے سبحان اللہ کیوں نہ کہہ رہے؟ خدا کی نبی کے نام سے سبحان اللہ کو رب کی راضی ہے بڑی جواب مصطفیٰ کی راضی ہے۔ حضور میں فرمانے لگے جنگل کے جانوروں سنا میں نبی کی بکری واپس آ رہا۔ شیر آ رہا ہے جوان کی مطلب شیر ہے بادشاہ ہے جنگل کا بادشاہ آ رہا بکری کو بھی لے لے۔ شیر حضور کی بارگاہ کے اندر اگلے دن حضور فرمایا بیٹا سے میری بکری کے لے گیا۔ شیر عرض کرتا ہے سونیا اپنی بکری کو پوچھ کے دیکھ لو، چارہ بھی کھلایا پانی بھی پلایا، چارہ بھی خوب کھلایا پانی بھی پلایا۔ آقا اس قرض میں نہیں لے کے گیا تھا کہ گن جا کے خود کھاواں گا، نہیں سونیا کدی کدی تساں تشریف لے ہوئے تو اڈا دیدار ہو جاتا تھی اور کئی دن ہو گئے تو نہ آئے نہیں تاری بکری کو ایک رات رہا ہے اور کوئی آوے تے پاوے نہ آوے کریم آقا اپنی بکری باندھے ضرور ہے تشریف لے کے آگے لے پہلے حضور آڑ کے بکری نبی دیدار ہو جائے گا۔ سونیا کھانا بات دے نہیں رکھی تھی یہ تو رکھی ہے فریت نازی کے نبی تشریف لے آن گے یہ سونیا تھا بکری باندھے آ گئے ہو آن کے
آواز دیتی ہے لیکن سارے جنگل کے جانور آ گئے ہیں سونے اپنا تشریف لے آتی ہے تھوڑی بکری کو خراش بھی نہیں آئی آڑے سامنے پیش کر دی ہے آڑے بغل سور کے اندر گوڑا دی آ جاتے ہیں اے میرے نبی کا مقام ہے جلا اللہ رب العزت نے عطا کی ہمیں تو اپنے پاس نہیں رکھا کہ محمد سے بتا تیرے کو ہم دے رہے ہیں ارے یہ یہاں چیز ہے جان دو میرے نبی کے نام سے وفاداری کرتے ہیں حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اڑنا حضور سیر کرتے کرتے میرے آقا کا جنگل میں تشریف لے جنگل میں حضور تشریف لے کے چلے گئے آواز آئی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا اور کیا انہوں نے یہ ان کا پیچھے کیا پڑھ لیا حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سویرے بالا آئیہ کریم آقا علیہ السلام کریم جا رہے ہیں حضور علیہ السلام سیر کرنے والے حضور علیہ السلام کریم جوڑ کر جوڑ اللہ رب العالمین میں حضور اسلامی کریم جا رہے ہیں بولے ہیں آقا جنگل سے جلوانا ہو گئے حضور علیہ السلام نے کینے کیا کہ ایک ہیرن حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہیرن جڑی ہے ہیرن کہتی ہو جڑی ہے ہیرن کو قبضے دے اندر کیتا گیا پردے دے اندر قید کیتا گیا ہیرن بول کے کہتی ہے سونے آقا کریم آقا سب دے پر رحم کر دے سب دے پر بدل کر دے سب دے پر اپنی نعمتاں شامل کر دے سونے مینوں اج قیدی کر لیتا گیا میرے تے قبضہ کر لیتا گیا مینوں اج قید کر لیتا گیا جنگل دے بادشاہ نے قید کر لیا سونے دیا کہ مینوں رہا کروا دے آقا میں وعدہ کر دیا میں واپس آ جاواں گی حضور فرمایا کیوں وعدہ نہیں کرنی ہے عرض کی آقا اس پہاڑ پیچھے میرے دو بچے نے میں انہاں نوں دودھ پلا کے وعدہ کر دیا تھوڑی مار جانے پر واپس آ جاواں گی اج مینوں تے یہودی نے پکڑیا میرا شکار کرنا چاہتا آقا میرا وعدہ کر مار میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے تھوڑے نال کیتا ہے وعدہ کرا دی حضور علیہ السلام نے شباب دی اور یہودی نے ہرن والا کیتا ہرن اس ویلے کے لیے اپنے بچیاں نوں دودھ پلایا دودھ پلا کے واپس آ رہی ہے بچے پہ کچھ دیر بعد یہ جلدی بیٹھے کر رہی ہے عرض کر رہی ہے سنو آج میں نبی نے وعدہ کر کے آئی ہے آج نبی نے میری جمالت کی ہے میں شبی نبی نے بھاگے مانگا اتر کرنے لگا آج سامنے نبی کی بارگاہ میں نظر جا جس نبی نے وعدہ کر کے آئی ہے خدا دی مرسلائی رکھت بڑھایا بچہ ڈھکا لیا نبی نے نبی کی بارگاہ میں حاضر پہ پڑے گیا جس ویلے یہودی نے مل گیا ایک بار جاؤ نبی نے وعدہ کر کے وعدہ پہ پورے کر کے خدا دی مرسلائی یہودی نے ہرن آزاد کیتا اور نبی نے قدمہ دے ہاتھ رکھے گئے سونے جب تیرا ہرن میں آزاد کیتا ہے ایسے طرح میں نبی خدا جہنم دے حق جو آزاد کروا دے انہاں میں نہیں دیتی پتہ نہیں کس طرح کی گزارا کرو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہودی علی کر رہا ہے کہ سونے میں اس ہرن کا شکار کیا لیکن تسائے دی شبارش کی میں وعدہ کیتا انہیں تواڈے نال وعدہ کیتا کہ اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے ہرن واپس آئی آپ نہیں آئی اپنے بچیاں نوں بھی نال لے کے آئی سونے بے زبان جانور نے تواڈے نال وعدہ کیتا آقا یہ حاضر ہو گیا ہے آقا میں اس کو آزاد کرنا لیکن میں یہودی ہاں میں بھی تواڈے قدموں تے ہاتھ رکھنا مینوں بھی اپنا کلمہ پڑھاؤ غلام بنا کے مینوں بھی جہنم دیا بے زبان جانور میرے نبی کی بولی کو جانتے ہیں
بے زبان جانور نو میرے نبی دی رحمت دا حصہ ملیا ہے تے جڑی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس ساری امتوں نالوں بہترین امت ہے اس امت کو میری نبی دی رحمت دا ہاتھ کنا ملیا ہے اس امت کو بھی تو میری نبی دی رحمت دا ہاتھ ملیا ایک دن شیطان کو پوچھا گیا شیطان کہ بھئی تینوں بھی کوئی اللہ کے نبی دی رحمت دا حصہ ملیا ہے شیطان کنوں بولو کنوں شیطان نظر آیا کبھی کیا شیطان کیا نظر ہوگا شیطان نظر نہیں ہوگا چیلے نظر ہوگا شیطان نے پوچھا گیا شیطان میں ایک دن شیطان کا نام بھی دسیا چیتا کیا ہے آج میر صاحب بول رہے آدھا سی اور نہیں کوئی بھی بول رہے میں میں نے خود بج بتایا ہے شیطان کا نام وہ شیطان نے پوچھا گیا کہ بھئی داتا تینوں بھی اللہ نے نبی دی رحمت دا حصہ ملیا ہے تے شیطان بول کے کہنا مینوں بھی ملیا ہے اللہ دے نبی دی رحمت دا حصہ مینوں بھی ملیا ہے آقا 10 بھئی کدوں آقا لگا جس ویلے حضرت آدم نو اللہ نے جنت دے وچوں اتاریا نا زمین تے رب نے مینوں بھی آرڈر لاتا مینوں بھی زمین تے اتارتا تے میرے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ تعینات کیتا وہ فرشتہ مینوں سزا دیندا سی اوپروں میرے سر دے اندر نا کوئی گرز ماردا سی تے میں 7ویں زمین دے وچ گھس جانا پھر میں باہر نکلنا تھا پھر اوپروں فرشتہ میں مارتا میں پھر 7ویں زمین میں داخل ہو جانا پھر نکلنا تھا پھر فرشتہ میں اوپروں سزا دیتا آگیا جس وقت اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں جو نکالا آرڈر دیتا اللہ نے تشریف لے جو زمین ہے اس وقت میں بھی جنت میں نکلا اس وقت تو لے کے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مینوں سزا اے علی ملدی رہی تے جدن کریم آقا دی ولادت ہوئی اللہ نے میرے کولوں یہ سزا واپس لے لی نبی دی ولادت شیطان دی بھی سزا جی واپس ایک اور گل کرا گل تے بڑی لمبی جلدی سی پر اہم بڑا لگا قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے پوری مکمل وہ سورت ابو لہب کے خلاف نازل ہوئی ہے ہوئی ہے نا ابو لہب دی ایک نکرانی تھی جیسا نام سویمہ جس ویلے حضور دی ولادت ہوئی نا آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی اس نکرانی کو پتہ چلیا کہ حضرت عبداللہ پاک نے اللہ نے پتر پیدا فرمایا انہیں جا کے نا ابو لہب نو مبارک دیتی کہ صاحب جی تانوں مبارک ہوئے اللہ نے تانوں بھتیجا عطا کیتا یہ عطا کیتا جی بھتیجا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں وہ جوان بیٹھا سی تو اس نے نا اپنی شہادت والی انگل دے نال اپنی نوکرانی نو لونڈی نو کہنے لگا تو مینوں خوشخبری بڑی بڑی دتی ہے تے جا میں تینوں آزاد کرنا کی کرنا آزاد کرنا کی کرنا آزاد کرنا کس گل کو خوشخبری سنائی آ گئے کہ اللہ نے تینوں کی دیتا ہے اساں نبی دے میلاد تے پڑھنے کی تلاوت قرآن نعت شریف سرکار دی ولادت میں تذکرے اس کو علاوہ بھی کوئی اور کام کرنا ہے یہ دے وچ ماڑی چیز جڑی اگر ابو لہب دی نکرانی پٹھے کافر دی جے پوری سورت قرآن دے وچ مذمت چاہیے ہوئے او دی نکرانی جا کے اپنے مالک نو نبی دی ولادت دی کوئی خبری دے مبارک دے اور مالک اپنی نکرانی نو انگل دے نال اشارہ کر کے آزاد کرے ابو لہب مریا بڑی دردناک موت دے نال
بہت بری موت نہ مریا وہی اولاد نے پچھلے کمرے بند کر دیتا اس ویلے مر گیا جی سمجھو مجبور ہوتی سی سوٹیاں دے نال ہے جی تکا لا لا کے بڑا کھول کے وہ میرے سنیا گیا بڑے چونک چ مریا یہ موقع نہیں میرا میں بیان کرا جیڑی میں گل کرنی ہے ابو لہب مرن تو بعد خواب وچ ملیا پوچھا گیا کہ بھئی رب نے تیرے نال کی معاملہ کیا اے ابو لہب کہتا ہے 6 دن میں عذاب ہوتا ہے قبر وچ کتنے دن عذاب ہوتا ہے 6 دن قبر وچ تگڑا عذاب ہوتا ہے جدوں ہوندا ہے نا 7واں دن پیر دا میں کوئی ترنم نہیں لا رہا کوئی گل نہیں کر رہا بالکل سادہ گل سمجھا رہا سب دے کان تک پہنچ جائے ابو لہب کہتا ہے جس ویلے دن آتا ہے نا پیر شریف کا دن آتا ہے پیر نو میرے نبی دی ولادت دا دن ہے پیر شریف نو حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا دن ہے کہتا پیر شریف دا دن آتا ہے اے جس کنگل دے نال میں اپنی نکرانی نو آزاد کیتا سی نا اے کنگل اللہ دے حکم دے نال میں اپنے پتر رکھنا اس کنگل دے وچوں مینوں دو شہد دے سیکے ملدے نے اور اللہ میرے عذاب دے وچ کمی فرما دیتا کیوں کہ میں اس کنگل دے نال اپنی نکرانی نو آزاد کیتا سی کس وجہ تو کہ مینوں نبی دی بشارت اور مبارک دتی تھی یارو جڑا رب قرآن وچ ابو لہب دی پوری مذمت واسطے سورت نازل کرے او نبی دی ولادت تے اپنی نگرانی نو عذاب کرے عذاب کونو اجی سمجھے کہ عذاب نہیں دیندا او عذاب چک لیندا ہے اودے اللہ اپنی رحمتاں کردا ہے تے جڑا حضور دا امتی حضور دا میلاد کرے گا اودے پر بھی اپنی رحمتاں اللہ تعالی میں تو کو نہیں کرتا ہے نہیں